السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو اسلامی تاریخ کا ایسا واقعہ سناؤں گا جس نے عرب میں اسلام کی بالادستی کی بنیاد ڈالی۔ جس دن کو قرآن پاک میں یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ کرنے والی کسوٹی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سمجھا۔ آج ہم غزوہ بدر کا واقعہ ذہنوں میں تازہ کریں گے۔ ہجرت مدینہ کا دوسرا سال تھا۔ شعبان کا مہینہ تھا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے سامان تجارت لے کر واپس آ رہا تھا۔ چونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی تھی اور اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، لہٰذا مسلمانوں کے دستے کافروں کے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔ اس وقت ابو سفیان کو اندیشہ ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی دستہ چھاپا نہ مارے، چنانچہ اس نے قریش کے پاس ایک آدمی کو بھیجا تاکہ انہیں اس خطرے کی خبر ہو جائے اور وہ مدد کے لیے آ جائیں۔ جب وہ شخص مکہ پہنچا تو اس نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، پھر اپنی قمیص پھاڑ دی، پھر چیخا، قریش کے لوگوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے، بڑھ کر اس سے بچاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں، دوڑو دوڑو، اپنے سامان کو بچاؤ۔ ابو سفیان کے قاصد کی اس پکار نے قریش کے اندر آتش غضب کو بھڑکا دیا۔ اسی دوران ان کے ایک اور قافلے سے مسلمانوں کی مدبھیڑ ہوئی تو مسلمانوں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، لہٰذا وہ انتقام کے جذبے سے سرشار ہو گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ اپنے بہادر سپاہیوں کو جمع کیا اور جس قدر ممکن تھا اونٹ، گھوڑوں اور اسلحے کا انتظام کیا۔ ہر کوئی غصے سے بے تاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے پر دوسرے کو آمادہ کر رہا تھا۔ آخرکار قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ ہی 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے علاوہ 100 زرہیں تھیں، ساتھ میں گانے والی عورتیں تھیں۔ یہ بدنصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتیں اور اس طرح سپاہیوں کی آتش غضب کو اور بھڑکاتیں۔ دشمنوں کا یہ لشکر اکڑتا ہوا چلا۔ ان کے پیش نظر صرف قافلے کو بچانا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں اور مدینہ میں جو یہ طاقت جمع ہو رہی ہے اس کو اس طرح کچل دیں کہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر آگے بڑھا اور عرب کی سرزمین سے بہت قریب ہو گیا۔ خوفزدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبریں معلوم کرنے لگا کہ مسلمانوں کی زد میں نہ آ جائے۔ ساتھ ہی جو قاصد اس نے مکہ بھیجا تھا اس کا راستہ دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ آ رہا ہوگا۔ ساتھ ہی قریش کے لوگ بھی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اب اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ اس کو ڈر تھا کہ مسلمان طاقت میں ہوں گے اور بدر کے پاس ہی کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، لہٰذا اس نے دوسرا راستہ پکڑا اور بدر سے ہٹ کر ساحل پر چلنے لگا۔ دوسری طرف قریش برابر آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں جہاں کہیں وہ پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ ذبح کرتے، خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلاتے، پھر وہ وہاں سے آگے چل دیتے۔ اس طرح وہ کھاتے پیتے اور غرور سے اکڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ مکہ سے ایک آدمی پہنچا اور بولا، بھائیوں اب مکہ لوٹ جاؤ، قافلہ بالکل صحیح سلامت لوٹ آیا، محمد اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگنا۔ خیر اسی میں ہے کہ واپس لوٹ چلو، مدینہ والوں سے ٹکر کا مت سوچو۔ اس آدمی نے یہ باتیں ان کے بھلے کے لیے کہی تھی، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ابو جہل نے تن کر کہا، بخدا ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک گاؤں ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا اور وہ مدینہ سے تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔